الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کے اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے۔ بہت ممکن ہے کہ کچھ دیر بعد یہ بھی خبر آ جائے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، کیونکہ کل مدینہ منورہ میں مکہ پاک میں محرم کا چاند نظر آ گیا، اور اس وقت جو میری معلومات ہے اس کے مطابق رؤیت ہلال کا جو اجلاس ہے وہ جاری ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی خبر آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو اعلان کر دیں گے۔ بہرحال الحمدللہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم آج کے اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ابو حفص کاغذی رحمت اللہ تعالی علیہ اب بہت بڑے سردار تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرمائی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا بارگاہ الہی میں میری حاضری، گناہوں کی گنتی شروع کی، گناہوں کی کاؤنٹنگ کی، پھر حکم ہوا کہ اس نے دنیا میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود شریف پڑھے ہیں ان کی گنتی کرو۔ فرشتوں نے میرے پڑھے ہوئے درود شریف شمار کیے، پس میرے پڑھے ہوئے درود شریف میرے گناہوں سے زیادہ نکلے، چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا بس اے فرشتوں کافی ہے، اس کا حساب نہ کرو، اسے ہماری جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر، گناہوں کے مقابلے میں درود پاک زیادہ نکلے۔ اچھا یہ تو ایک بزرگ کے ساتھ ہونے والا واقعہ ہے، لیکن اگر اسی واقعے کو ایک حدیث پاک کے پیرائے میں دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر ایک درود پاک ہے تو 10 گناہوں کو مٹانے والا ہے، تو انشاءاللہ اگر درود پاک کی کثرت ہوگی تو گناہوں کے مقابلے میں انشاءاللہ درود پاک ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ دیکھیں ہم ہیں تو بڑے گناہ گار، ہم جانتے ہیں گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر درود پاک یہ گناہوں کی معافی کا ایک راستہ ہے، تو جتنا ہو سکے ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اب نیا اسلامی سال شروع ہونے کو ہے، اور جب بھی کوئی نیا سال آتا ہے تو لوگ اپنے کچھ پلان بناتے ہیں، اپنی کچھ نیتیں کرتے ہیں، بعض اوقات اس کو نیو ایئر ریزولیشن کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس مبارک مہینے سے ہی میں نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ اب یہ والا جو سال ہے یہ بھی، اور انشاءاللہ زندگی کے بقیہ جتنے ایام ہیں ہم روزانہ کثرت کے ساتھ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل آج جس عظیم موضوع پر، جس عظیم ہستی پر ہم نے ان کا ذکر کرنا ہے وہ کون ہیں؟ وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور
آپ کا پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں. روایت ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دینی بھائی، ایک دوست تھا. وہ ہجرت کر کے ملک شام چلا گیا اور وہیں رہنے لگا. ایک مرتبہ ملک شام سے ایک شخص حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ میرے وہ جو دوست ہیں، دینی بھائی ہیں، ان کا اب کیا حال ہے؟ وہ ملک شام چلے گئے، آپ بھی وہیں سے آئے ہیں. تو کہنے لگا کہ حضور وہ تو شیطان کا بھائی ہے، وہ بندہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بہت برے برے کام کرتا ہے، وہ تو بہت زیادہ برائیوں میں غرق ہو گیا ہے. اب جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اب جب تم واپس شام جانے لگو تو مجھ سے مل کر جانا. اب اس کا وقت آ گیا، واپس وہ ملک شام کا ٹریول کرنے والا تھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا. خط کس کے نام پہ لکھا؟ اپنے اس دینی بھائی کے نام پہ لکھا جو اب گناہوں میں غرق ہو چکا تھا، برائیوں کو اختیار کر چکا تھا. اب خط میں کیا تھا؟ سب سے پہلے اس خط میں یہ آیت کریمہ لکھی، اللہ اکبر. قرآن پاک کی یہ آیت اگر بندہ پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھے تو یہ دل پر ڈائریکٹلی جا کر اثر کرتی ہے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. حامیم کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، علم والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا. پھر اپنے اس دینی بھائی کے لیے کچھ نصیحتیں لکھیں اور نیکی کی دعوت دی. یہ خط آپ نے اس شامی شخص کو دیا اور فرمایا یہ خط میرے دوست تک پہنچا دینا. دیکھیں دوست کے بارے میں جب پتا چلا کہ وہ برائیوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کو اگنور نہیں کیا، افسوس کر کے معاملے کو ختم نہیں کیا. فاروق اعظم نے باقاعدہ خط لکھا، نصیحت آموز قرآنی آیات پر مشتمل. اب جب وہ شخص وہاں پر پہنچا اور حضرت فاروق اعظم کا خط دیا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خط دیا ہے، اب جب اس نے خط پڑھا تو وہ پکار کہنے لگا، پکار کر کہا بے شک اللہ بخشنے والا ہے، یقیناً اللہ پاک نے مغفرت وعدہ فرمایا ہے، یقیناً اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ پاک کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ شخص بار بار یہی کہنے لگا یہاں تک کہ اس پر رکت طاری ہو گئی اور وہ زور زور سے رونے لگا. آخر اس نے شراب پینے سے سچی پکی توبہ کی اور نیک انسان بن گیا. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملی کہ حضور آپ کے خط نے تو کمال کر دیا، اس بندے نے توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے باز آ گیا. فاروق اعظم نے کمال کی بات فرمائی، فرمایا تم لوگ اس طرح جب دیکھو کہ تمہارا کوئی بھائی پھسل گیا ہے تو اسے سیدھے راستے لانے کی کوشش کرو اور اس کی طرف خصوصی توجہ دو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جایا کرو. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول کو جہاں ہمیں درس، بیان، نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش اور مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ دیا جاتا ہے. ارے یہ انداز تو انبیاء کا اور صحابہ کا، اہل بیت کا اور اولیاء کرام کا ہے. مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ذرا غور کریں کہ ہمارے مسلمان بھائی برائیوں میں مبتلا ہیں، ہمارے دوست برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہماری فیملی کے لوگ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. مگر کیا ہمیں کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ان کو برائی سے روکنے کی کوئی کوشش کریں، کچھ ان کو پیار سے سمجھائیں؟ ہم نہ سمجھا سکیں تو کسی مبلغ کے پاس، کسی عالم دین کے پاس لے جائیں، کوئی بیان کا کلپ اسے بھیج دیں، جناب کسی طرح اسے کسی اجتماع میں لے کر آ جائیں کہ میرے بھائی کے دل پر بات اثر کر جائے، یہ میرا بھائی کہیں گناہوں میں مبتلا ہو کر اور بربادی کی طرف نہ چلا جائے. مگر آج پرابلم یہ ہے کہ کسی کو گناہ کرتے دیکھ، کسی کو برائیاں کرتے دیکھتے ہوئے بھی ہمیں کوئی ملال، کوئی رنج، بلکہ دل میں کوئی کہتے ہیں تبدیلی نہیں آتی. حالانکہ احادیث میں ایمان کے درجے بیان ہوئے. فرمایا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب برائی کو دیکھو تو ایمان کا اول درجہ کیا ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے بدل دے. اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو پھر زبان سے بدلے، زبان سے روکنے کی کوشش کرے، زبان سے سمجھائے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں تو برا جانے کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ فرمایا گیا.
मगर सच बताएं, आज ये ईमान का कमजोर दर्जा भी कितने लोगों के अंदर है। अब तो बुराइयों के कोई काम हो तो रश के रश लग जाते हैं, आतिशबाजी हो तो जनाब सारे लोग जमा होकर घर से बाहर निकलकर देखते हैं। ये हराम है, और हराम काम को देखने के लिए जमा हो रहे हैं। हमें तो रोकना चाहिए था, रोक नहीं सकते तो दिल में तो बुरा जाने। ढोल तमाशे नाच गाने, कोई भी गलत काम रोड पे कोई कर ले, मोहल्ले में कोई कर ले, एवरीबडी इज रेडी टू वॉच, सारे लोग जमा हो जाएंगे, बल्कि दोस्तों को बुलाएंगे। अच्छा, पहले तो ये खेल तमाशे रोडों पर मैदानों में होते थे, अब तो मोबाइल पे हो रहे हैं। खुद देखा कोई गलत काम होना तो ये चाहिए था फौरन हटा देते, डिलीट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते उस साइट को, उसको शेयर करते हैं कि बुरा समझना तो और गुनाह को फैलाने का सबब बन रहे हैं। और फारूक आजम रदी अल्लाह तआला का जो ये वाकया है ना, ये मैंने जो बयान किया, मकतबतुल मदीना की एक शानदार किताब है। देखें, यकम मुहर्रमुल हराम सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला को यौम शहादत है, और हमें उनकी सीरत को पढ़ना चाहिए। और बताया जाता है कि फैजान फारूक आजम, ये 2 जिल्दों पर 2 इसके चैप्टर हैं, इस पर मुश्तमिल किताब मकतबतुल मदीना ने जारी की है। अल मदीनतुल इल्मिया ने इतनी शानदार ये किताब लिखी है कि उलमा फरमाते हैं कि इनकी सीरत पर, यानी फारूक आजम रदी अल्लाह तआला की सीरत पर इतनी जामे और इतनी बड़ी किताब उर्दू जबान में कोई और मुयस्सर नहीं। इतनी बड़ी किताब माशाअल्लाह, मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए, घर बैठे मंगवा भी सकते हैं, खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी तोहफा दें और फैजान फारूक आजम हासिल करें। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमें क्या करना है कि हमें भी नेकी की दावत देने वाला बनना है। किसी को बुराई में मुब्तला देखें तो उसे बुराई से की कोशिश करनी है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वाकयात होंगे। हमारा कोई एक भाई हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने आता था, अब नहीं आता, चेहरे पर दाढ़ी थी, किसी ने बताया अब दाढ़ी मुंडवा दी है। अरे जनाब, पहले इमामा शरीफ या टोपी वगैरह पहनता था, अब वो भी उतार दिया है। पहले रमजान के रोजे पाबंदी से रखता था, अब रमजान के रोजे भी कज़ा होने लगे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे शख्स के बारे में जब पता चलता है तो हमदर्दी की बजाय कि किसी तरह उसको दोबारा नेक माहौल में लाया जाए, उसी की ग़ीबतें करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं। और जब उसको ऐसा पता चलता है ना, शैतान तो लग गया उसके पीछे। होना यह चाहिए था, कहते ना, गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नहीं, उसको लेकर आना है वापस। हैं, डॉक्टर अगर बीमार से ही नफरत करना शुरू कर देगा, बीमारी से बचाना है तो बीमार के साथ तो शफकत का माहौल करना होगा ना। बाज़ औक़ात, मुझे भी कल ही कोई साहब बता रहे थे कि हमारे यहाँ ये होता है, बाज़ औक़ात एक किसी का वाकया सुना रहे थे कि किसी ने कोई ऐसी मिस्टेक की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, इल्म नहीं था उसके पास, हैं, किसी ऐसी जगह चला गया जहां नहीं जाना चाहिए था। तो होना तो ये चाहिए था कि हमारे इस्लामी भाई या हम लोग जाकर उसे प्यार से समझाकर जहां वो गया था उसके नुकसान बताकर उसे ले आते। कहते नहीं, उसके बारे में उल्टी बातें करना शुरू कर दी, ये तो फलां वाला हो गया, उधर वाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब वो बंदा उधर वाला नहीं था, उस माहौल का नहीं था, मगर जब उसको अपनों की तरफ से ऐसी बातें सुनने को मिली तो अपनों से दिल टूटा और पूरा का पूरा गलत माहौल वाला हो गया। तो ये भी सोचना है कि हमें किसी को गुनाहों की तरफ जाने नहीं देना, हद तक दूर कोशिश करनी है। हाँ, इसमें हिकमत अमली बड़ी जरूरी है, कहां कैसे जाना है, उलमाए किराम से रहनुमाई लेनी है। बाज़ औक़ात ऐसा भी सुना कि किसी गुनाहगार को बचाने के लिए कोई गया, खुद तो इल्म था नहीं, अब ऐसी महफिल में, ऐसी मजलिस में गया कि खुद भी वहां का हो गया, रह गया। तो ये भी नहीं करना। वो बताते हैं ना कि फायर ब्रिगेड का जो काम करते हैं, आग बुझाने का जो काम करते हैं ना, वो पहले अपनी हिफाजत का इंतजाम करते हैं। वो ऐसा लिबास पहनते हैं कि अगर आग बुझाने जा रहे हैं तो खुद आग ना लग जाए, और अगर कोई लिबास पहने बगैर कोई कूद जाए आग के अंदर कि मैं आग बुझाऊंगा, थोड़ी देर बाद पता चलेगी वो भी आग में जल गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी गुनाहगार को गुनाहों से बचाना है तो पहले अपनी तरबियत मजबूत करनी है, खुद इल्म दीन सीखना है, किन महफिलों में जाना है, कहां नहीं जाना है, किस तरह दावत देनी है। अगर हम नहीं दे सकते, मैंने स्टार्ट कहां से किया कि अगर हमें लगता है कि हम किसी की इस्लाम में कोई बड़ा किरदार अदा नहीं कर सकते तो हम उसे मदनी चैनल, दावत इस्लामी के सोशल मीडिया के इस्लाही क्लिप तो भेज सकते हैं, उसे किसी तरीके से मदनी मुज़ाकरे में तो ला सकते हैं, दावत इस्लामी के किसी इज्तिमा की दावत तो दे सकते हैं, किसी बहाने से घर पर चाय पर बुलाकर मदनी चैनल तो शुरू कर सकते हैं। हम अपने तई कोशिश तो करें ना, फिर अल्लाह दिलों को बदलने वाला है। और किसी एक को हिदायत मिल गई, कोई एक वापस आ गया, आप सोचिए हमारे लिए कितना बड़ा सदका जारिया होगा। हमें चाहिए कि अपने दोस्तों को नेकियों की राह की तरफ लगाएं, मगर ये आदत बड़ी कम है। अब जरा गौर करें, आम तौर पर हर शख्स के कुछ कम कुछ ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड फॉलोइंग होती है।
کچھ نہ کچھ تو دوست ہوتے ہی ہیں، ان کو نیکی کی دعوت بہت کم دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ دوست بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی، جس نے نماز پڑھنی ہے چپکے سے اٹھ کر نماز پڑھنے چلا جائے گا، ساتھ دوستوں کو لے کر نہیں جاتا. ہم کھانا کھانے جاتے تو دوست ساتھ لے جاتے ہیں، چائے پینی ہو تو کہ چلو بھائی چائے پینے چلے. بھائی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ میرا دوست ہی ہے نا، تو میں کیسا دوست ہوں کہ اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانا چاہتا؟ میں اس کو دعوت تو دوں، بے شک وہ نہ آئے، میرا کام ہے اسے سمجھانا. اب ذرا غور کریں، ابھی ماشاءاللہ سرجانی ٹاؤن میں اجتماع ہو رہا ہے، پورا ہی یہ ماشاءاللہ بھر چکا ہے نا، پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. آج ظاہر تیاری اچھی ہوئی ہوگی، آپ نے دعوت دی ہوگی، مگر بتائیں کیا ہم نے اپنے سارے دوستوں کو دعوت دی؟ ہو سکتا ہے کہ ہم نے سنا ہو کہ یار آج اجتماع ہو رہا ہے، ہم آ گئے، لیکن میں سوچوں کہ میرے تو اتنے سارے دوست ہیں، محلے میں اتنے سارے جاننے والے ہیں، میں نے سب کو کیوں دعوت نہیں دی؟ کیونکہ ذہن ہی نہیں ہے کہ یار میں جو نیکی کر رہا ہوں میں کسی اور کو بھی دعوت دوں، کہ میں اگر گناہ سے بچنے والے ماحول میں جا رہا ہوں میں کسی اور بھائی کو بچانے کی بھی کوشش کروں. آپ یقین کریں جس دن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ ادا ہم نے اپنا لی اور ان کا میں نصیب ہو گیا کہ میں نے ہر گناہ گار کے لیے ہمدردی کرنی کہ اس کو گناہ سے کیسے نکالوں، یا ہر مسلمان کے لیے سوچنا ہے کہ اس کو نیکی کے راستے کے لیے کیسے لگاؤں، تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ سے کتنے بڑے بڑے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ کی اخلاص کی نیت ہوئی تو نہ جانے کتنوں کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا خوبصورت فرمان سنیں. آپ نے قرآن پاک میں ایک جملہ آپ کا ذکر ہوا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَجْعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں. حضرت عیسیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں برکت والا ہوں. اب علماء نے اس پر باقاعدہ بحث کی ہے کہ یہ برکت والا ہونا، مبارک ہونے سے مراد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں کہ برکت سے مراد ہے نیکی کی دعوت. یعنی حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں جہاں بھی رہوں نیکی کی دعوت عام کرتا رہوں. یعنی مبلغ جو ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، ہم نیکی کی دعوت دینے والے بھی ہو جاتے ہیں، ہمارا حلیہ بھی بڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے. وہ کب؟ جب ہم کسی نیک اجتماع میں جاتے ہیں، جب ہم کسی ماحول میں جاتے ہیں، کبھی قافلے میں گئے، کبھی اجتماع میں گئے، کبھی کسی نعت خوانی میں گئے، ہم بڑے نیک ستھرے صاف ستھرے حلیے میں، اچھے حلیے میں جائیں گے، سلام دعا کریں گے اور بڑا جناب لوگوں سے اچھی باتیں کرنے والے ہوں گے. مگر کیا یہی حال ہمارا گھر میں ہوتا ہے؟ کیا یہی حال ہمارا آفس یا کاروبار والی جگہ پر ہوتا ہے؟ کیا یہی حال ہمارا فیملی کے ساتھ ہم کہیں ٹرپ پر جاتے ہیں یا جناب کسی سفر پر جاتے ہیں تب ہوتا ہے؟ تو بعض لوگوں کے الگ الگ روپ نظر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو میرا آفس والا روپ ہے. ارے بھائی آپ ایسے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بھائی یہ تو دوستوں والا انداز ہے. اچھا یہ اجتماع والا انداز ہے. یہ 3-4 روپ نہیں ہونے چاہیے. ہاں مسلمان جو ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، جو نیک مسلمان ہے وہ ہر جگہ نیک ہے نا، وہ ہر جگہ نیکی کی دعوت دینے والا اگر بن جائے تو سوچے پھر نیکی کی دعوت والا معاملہ کہاں تک پہنچ جائے گا. اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فیضان ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم گھر پر ہوں، دکان پر ہوں، جاب پر ہوں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، دوستوں میں ہوں، فیملی میں ہوں، میں جدھر بھی جاؤں میرے ساتھ کوئی تھوڑی دیر وقت گزارے، وہ کوئی نیکی کی بات سیکھ کر جائے، وہ اس کی کوئی تربیت ہو جائے، اس کو کوئی اچھی بات ملے. مجھے تمام باتوں پر وہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کو نیکیوں کے لیے چابی اور شر کے لیے تالا بنایا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں جائیں نیکیاں پھیلتی ہیں اور گناہ اور شر بند ہو جاتے ہیں، اچھی باتیں ہی کرتے ہیں. ان کے پاس بیٹھو ہمیشہ کوئی عبادت کرنے کو جی چاہے گا، درود پڑھنے کو جی چاہے گا، عشق رسول کی بات کر دیں گے، خوف خدا کی بات کر دیں گے. آلویز لوگ ان سے سیکھتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ نیکیوں کی چابی ہیں اور وہ شر کا تالا ہیں. اور خوش نصیب فرمایا اس میں حدیث میں ان کو، اور فرمایا کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو شر کے لیے چابی ہیں اور نیکیوں کے لیے تالا ہے. ہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب غور کر لیں جتنے بھائی مجھے یہاں سن رہے ہیں یا مدنی چینل پر براہ راست سن رہے ہیں کہ میں شر پھیلنے کا سبب ہوں. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جہاں بھی جائیں کوئی بری بات ہی سکھا کر آئیں گے. ان کے پاس بیٹھو تو گالیاں سیکھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو تو بری باتیں سیکھیں گے، کوئی نہ کوئی غلط کام سکھا کے بھیجیں گے، انداز بدل دیں گے، ہماری گفتگو میں عامیانہ پن ہو جائے گا، کوئی نئی جناب ویڈیو، کوئی نئی بات. ہمیشہ آلویز برائیاں ملتی ان سے. کیوں بیٹھنا ہے ان کے پاس؟ بلکہ ایسا اگر مجھے کوئی سن رہا ہے تو سوچے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں جہاں جاتا ہوں اچھا خاصا نمازی بھی میری صحبت میں نماز چھوڑ دیتا ہے،
ہیں؟ میرے ساتھ بیٹھ کر کبھی بدنگاہی نہیں کرتا، میرے ساتھ بیٹھتا تو فلمیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ بندہ کتنا برا ہے کہ جس کی صحبت کی وجہ سے لوگ گناہوں میں پڑ رہے ہیں. اگر ایسا کوئی مجھے سن رہا ہے تو غور کرے. دیکھیں ایک تو اپنے گناہ ہے نا، مجھے وہ اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے اللہ سے، لیکن اگر میری وجہ سے اور لوگ گناہگار بن رہے ہیں تو یہ کتنی بری بات ہے. اللہ کرے میں ایسا بن جاؤں کہ میں جدھر جاؤں مجھے دیکھ کر لوگ سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، میرے ساتھ بیٹھیں تو ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں، میری گفتگو سنیں تو نماز پڑھنے والے بن جائیں، میرے ساتھ بیٹھیں تو عشق رسول ان کے دلوں میں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے. اللہ ایسی برکتوں والی شخصیت ہمیں بننا نصیب فرمائے. حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے برکت والا بنایا، مبارک بنایا میں جہاں بھی ہوں. اللہ ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. اور ایسے لوگ نظر آتے ہیں، علماء نظر آتے ہیں، ایسے مبلغین نظر آتے ہیں. اللہ اکبر، تھوڑی دیر ان کے پاس بندہ بیٹھے تو تسبیح پڑھنے کو جی چاہتا ہے. خاص طور پہ دعوت اسلامی میں آپ کو کچھ اسلامی بھائی ملیں گے جو اصلاح اعمال پر عمل کرنے والے ہیں، جو نیک اعمال پر عمل کرنے والے ہیں نا. آپ جب ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا تو ماشاءاللہ عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. یار نماز پڑھنے کے بعد وہ نوافل بھی پڑھتے نظر آتے ہیں، ختم ہوئی تو اوابین پڑھتے نظر آتے ہیں، رات ہو تو صلاۃ التوبہ کی ہم سے بات کرتے ہیں. تھوڑی دیر ان کے ساتھ گزارو نا تو عبادت کرنے کا جی چاہتا ہے نا. فرق ہے. صحبت ہمیشہ اثر لاتی. یاد رکھیے اب ہمارا کام ہے کہ اگر اول تو مجھے ایسا بننا ہے، لیکن میں اگر ایسا نہیں ہوں تو ایٹ لیسٹ ایسی صحبت تو ڈھونڈوں نا، ایسے دوست تو ڈھونڈوں. وہ کہتے ہیں نا دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اب بتائیے کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارا جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ ہم نے تو ایسے دوست بنائے ہیں جن کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، جن کو دیکھ کر ہمیشہ کوئی الٹی بات ہی یاد آتی ہے. نہیں، ایک دوست تو ایسا بناؤ کہ میں جس کو دیکھوں تو مجھے خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھوں تو مجھے آخرت یاد آ جائے، جس کو دیکھوں تو مدینہ یاد آ جائے، جس کو دیکھوں تو عشق رسول میں آنکھیں نم ہو جائیں. ارے جس کو دیکھوں تو نماز پڑھنے کو جی چاہے، جس کو دیکھوں تو اپنے گناہوں پر شرم آئے کہ یار کیسے عبادت گزار اور کیسا عاشق رسول ہے، اللہ اس کے صدقے مجھے نیک بنا دے. ایسے دوست بنانے تاکہ میری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج فاروق اعظم سبحان اللہ عظیم ہستی کا ذکر خیر ہے، ان کا مختصر تعارف بھی سن لیجئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند مرتبہ صحابی رسول ہیں. آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی عزت اور غلبے میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کو حوصلہ ملا. رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وزیر فرمایا. آپ نے ساری زندگی حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تقریباً 10 سال 5 ماہ اور 21 دن تک 21 دن یعنی 10 سال 5 ماہ اور 21 دن تک خلیفہ اور امیر المومنین رہے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت شعر ہے. پسے صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں، یعنی حضرت صدیق اکبر کے بعد پسے صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا. آخر مسجد نبوی شریف میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے ایک کافر نے خنجر سے آپ پر حملہ کیا جس سے آپ زخمی ہوئے اور مدینہ پاک میں شہادت کی موت پائی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ پاک میں حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہوئے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کی ایک بڑی کمال کی دعا تھی. آپ پتہ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت دے اور مجھے نبی پاک کے شہر مدینے میں موت عطا فرما. دل سے مانگی گئی دعا تھی نا. کیسی قبول ہوئی کہ نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے آپ پر حملہ ہوا، مدینہ منورہ میں شہید ہوئے اور تدفین کہاں ہوئی؟ کبھی آپ سوچیں ہم سارے مسلمان دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ مدینے میں موت دے اور جنت البقیع میں مدفن مل جائے. مگر فاروق اعظم کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، آپ کی شہادت تو مدینے میں ہوئی مگر آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ نبی پاک کے پہلو میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے برابر میں. جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مزار ہے اس کے برابر میں فاروق اعظم کا مزار ہے. ساری دنیا میں جب تک لوگ روضہ رسول پر جاتے رہیں، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ نبی پاک کو سلام عرض کرتے ہیں تو فاروق اعظم کو بھی صدیق اکبر کو بھی سلام
ہیں۔ ایک اور عشق والی بات بتاؤں جس سے فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت اور بڑھ جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ کی مٹی سے اس کی تخلیق ہوتی ہے، اسی جگہ، یعنی جو جس قبر میں جاتا ہے نا اسی مٹی سے اس کو بنایا بھی گیا ہوتا ہے۔ یعنی میں اور آپ اس مٹی سے بنے ہیں جس مٹی میں جا کر دفن ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بندہ کہیں سفر پر ہوتا ہے، کہیں ٹریول پر ہوتا ہے اور نہ جانے اس کی کہاں موت ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات سفر کر کے اس جگہ پہنچتا ہے اور وہاں جب انتقال ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یہیں کی مٹی لکھی ہوئی تھی۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ اسی مٹی سے اس کو بنایا گیا تھا جہاں اس کی تدفین ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا مرتبہ سوچو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مبارک جس مٹی سے ہوئی اسی مٹی سے حضرت ابوبکر کو بھی بنایا گیا، اسی مٹی سے حضرت عمر فاروق کو بنایا گیا، اور اللہ اکبر ان کی تدفین بھی نبی پاک کے ساتھ ہوئی۔ اللہ کریم تربت فاروق اعظم پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ یہ دعا ہم بھی کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی، یا اللہ ہمیں شہادت والی اور مدینے والی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، مزار اب ہے قریب مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان تو دیکھیں، امتی اپنے نبی کی شان بیان کرے، یہ تو امتی کی ڈیوٹی ہے، یہ تو غلام کا کام ہے، مگر فاروق اعظم وہ ہیں کہ جس کی شان خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں۔ اب ذرا کچھ حدیثیں سنیے۔ نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بے شک اللہ پاک عرفے کی رات مسلمانوں پر عمومی فخر فرماتا ہے اور عمر پر خصوصی فخر فرماتا ہے۔ بے شک پہلے انبیاء کی امت میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے محدث، محدث کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں کیا فرمایا کہ محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں، اور نبی پاک نے حضرت عمر کو اپنی امت کا محدث فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے۔ مکی مدنی آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے ساتھ ہے، میں عمر کے ساتھ ہوں، میرے بعد عمر جہاں بھی ہو حق بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں حضرت عمر سے بہت پیار ہے، ہم ان کے غلام، جو نبی پاک کا غلام ہم ان کے غلام ہیں۔ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ حضرت عمر کا دبدبہ کیسا تھا؟ شعر سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا تھا، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے ایسا روب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا۔ تو ایسی عظیم ہستی ہیں سیدنا فاروق اعظم۔ میں اور آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ شیطان سے بچائی رکھنا، شیطان کے واروں سے بچانا، شیطان مجھ پر حملہ نہ کرے۔ اور فاروق اعظم وہ ہے کہ جس گلی سے حضرت فاروق اعظم گزر جائیں شیطان وہاں سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ ایسی عظیم ہستی ہیں۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل بیان ہو سکتے ہیں، مگر آج ان کا ایک بڑا ہی شاندار فرمان، کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اتنا بڑی شخصیت ہیں تو ان کی باتیں کتنی کمال کی ہوں گی، ان کی نصیحتیں کتنی کمال کی ہوں گی۔ تو آج فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کچھ نصیحتیں بیان کرنی ہیں، تاکہ میں اور آپ آج یہاں سے اٹھیں تو نیا سال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت، اور ہم اپنی زندگی میں آج سے کچھ نیا شروع کرنے والے بن جائیں۔ اب ذرا خوبصورت فرمان سنیے۔ آپ نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا رأیت جمیع الاخلاء
فلم ارا خلیلا افضل من حفظ اللسان، یعنی میں نے تمام دوست دیکھے لیکن زبان کی حفاظت سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ آگے فرماتے نمبر 2، رأیت جمیع اللباس فلم ارا لباسا افضل من الورع، یعنی میں نے تمام لباس دیکھے لیکن تقوی کے لباس سے زیادہ افضل کوئی نہ پایا۔ پھر کہتے ہیں نمبر 3، رأیت جمیع المال فلم ارا مالا افضل من القناعہ، یعنی میں نے تمام مال دیکھے لیکن قناعت سے زیادہ افضل مال کسی کو نہیں پایا۔ نمبر 4، رأیت جمیع البر فلم ارا برا افضل من النصیحہ، یعنی میں نے تمام نیکیاں دیکھی لیکن نصیحت سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ اور 5ویں نمبر پر فرماتے ہیں رأیت جمیع الاطعمہ فلم ارا طعاما الذ من الصبر، کہتے میں نے تمام کھانے دیکھے لیکن صبر سے زیادہ لذیذ کھانا کوئی اور نہیں پایا۔ کیا کمال کی باتیں، کہتے نا بڑوں کی باتیں بڑی۔ اب ان 5 باتوں کو تھوڑا سا کھول کر سمجھتے ہیں۔ پہلی بات کیا فرمائی کہ سب سے اچھا دوست کون پایا؟ خاموشی کو۔ اب خاموشی دوست کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، خاموشی دوست ہے کیونکہ یہ وہ دوست ہے جو ذلت سے بچاتا ہے، یہ وہ دوست ہے جو عزت بڑھاتا ہے، یہ وہ دوست ہے جو مشکلات سے بچاتا ہے، وہ دوست ہے جو نجات دلاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اب بتاؤ نا، جو مجھے نجات کا راستہ بتائے اس سے اچھا دوست کون ہوگا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ فرمایا املک علیک لسانکا، اپنی زبان پر قابو رکھو، اس میں نجات ہے۔ تو پتا چلا کہ جو خاموشی ہے نا وہ بڑی کمال کی چیز ہے اور یہ بڑی نعمت ہے جس کو نہیں جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب الفاظ اتنے بولنے ہیں اور اتنی لوگوں نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ بولتے جائیں گے تو کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی غیبت کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے نا کہ آپ بول کر تو کئی بار پچھتائے ہوں گے، آپ خاموش رہ کر شاید کبھی نہیں پچھتائے ہوں گے۔ تو خاموشی کو اپنائیے۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے خاموش شہزادہ، اس میں امیر اہل سنت ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک شہزادہ جو بادشاہ تھا، اچانک اس کو نہ جانے کیا سوجی، وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ سارے وزیروں نے کوشش کی، رشتہ داروں نے کہا وجہ کیا ہے، کچھ تو بولو، بولتا ہی نہیں تھا، خاموش۔ ایک بار شکار کے لیے وہ شہزادہ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ اور انتظار کر رہے تھے کہ کوئی پرندہ نظر آئے تو تیر چلایا جائے، شکار کیا جائے۔ تو اچانک کسی پرندے کے بولنے کی آواز آئی، شہزادے نے تیر چلایا، وہ پرندہ گر گیا۔ اب شہزادے نے کمال کی بات کہی، پرندہ جب تک خاموش تھا سلامت تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہاں ہے، جیسے ہی بولا میں نے تیر مارا اور وہ شکار ہو گیا۔ فرمایا افسوس اس کے بولنے کی سبب میں بھی بول پڑا، شہزادہ بھی خاموش تھا وہ بھی بول پڑا، اور کہتا ہے کہ دیکھو پرندہ خاموش تھا تو بچا ہوا تھا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک بڑا کمال کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمیں خاموشی کی، اچھی خاموشی کی عادت مل جائے۔ ایک اسلامی بہن کا واقعہ ہے کہ امیر اہل سنت کا ایک بیان سنا خاموشی کی اہمیت پر، انہوں نے، اور ان کے دل پر چوٹ لگی، انہوں نے زبان کو فضول باتوں سے بچانے کا ذہن بنا لیا اور خاموش رہنے لگی۔ ابھی 3 دن گزرے تھے کہ کہتی مجھ پر کرم ہوا اور خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ ہاں اب تو یا رسول اللہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب جو تھوڑا سا اس کو سائیکالوجی کو پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، سولیٹیوڈ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے۔ اب دنیا کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا، آپ کو کوئی اپنے کسی پرابلم کا حل نہیں مل رہا ہے، آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں، آپ سب سے الگ تھلگ ہو کر کسی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں اور اپنے آپ کو وقت دیں، کچھ بھی نہ کرے اس وقت میں، تو 30 سے 40 منٹس کے بعد آپ کے ذہن میں مختلف اچھے آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو آپ کی پرابلم کا حل ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ سائنس کہتی ہے، اور اللہ اکبر اگر ہم شریعت کے مقابلے میں اس کو دیکھیں کہ بندہ اگر دنیا والوں سے تھوڑی دیر الگ ہو کر فکر آخرت کرے، اللہ کی محبت میں، اپنی اللہ کی یادوں میں گم ہو جائے،
تو فرمایا نا کہ گھڑی بھر کی فکر آخرت وہ کئی سالوں کی نفلی عبادت سے افضل ہے. تو اگر اکیلے میں بیٹھ کر کبھی نبی پاک کی یاد ہو, کبھی اللہ کی یاد ہو, کبھی آخرت کی یاد ہو, کبھی قبر کی یاد ہو, تو یہ اکیلے میں خاموش رہنا ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بھی بنے گا. اور جو سائنٹیفکلی فائدے بتائے جاتے ہیں کہ جناب اس سے آپ کا ذہن ریفریش ہوتا ہے, اب میڈیٹیشن کی جا رہی ہے, اب مراقبے کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر, ہمارے بزرگوں نے اگر اب حدیثوں کو پڑھیں, ہم علماء کو پڑھیں, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی گھنٹے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر خیال الہی میں غرق رہا کرتے, اللہ کی بارگاہ میں مستغرق رہا کرتے. اللہ کرے کہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آئے اور ہم ایسی خاموشی والی زندگی بھی کچھ وقت گزاریں. یہ ہر وقت بولتے رہنا اور بولتے ہی چلے جانا اور اس بات کا خیال ہی نہ رکھنا کہ کیا بول رہے ہیں, یہ بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اب آپ نے دوسری بات کیا فرمائی, فاروق اعظم نے افضل لباس کون سا فرمایا؟ پرہیزگاری. سب سے سارے لباس دیکھے, سب سے افضل لباس کہتے میں نے کون سا پایا؟ تقوی کے لباس کو, پرہیزگاری کے لباس کو. اب ذرا غور کریں, یہ جو لباس میں نے اور آپ نے اس وقت پہنا ہے, اجتماع میں آنے سے پہلے ہم نے لباس بھی دیکھا ہوگا. کبھی کسی دعوت میں جانا ہو, کسی پروگرام میں جانا ہو اور کوئی گندے ہاتھ لگا دے ہمارے لباس پہ, کتنی تکلیف ہوتی ہے. یار کیا کر دیا, ابھی اجتماع میں جانا ہے, دعوت میں جانا ہے, چائے گر جائے, پورا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ یار اب میں کیسے پہن کے جاؤں گا. کتنی فکر ہے اس لباس کی, کیونکہ یہ لباس لوگوں نے دیکھنا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ایک لباس اور بھی ہے, اور قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے ظاہری لباس جسم کو سردی گرمی سے بچاتا ہے, یوں ہی تقویٰ آدمی کو آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچاتا ہے. اس لیے اسے لباس فرمایا گیا. یعنی اے اولاد آدم, صرف ظاہری لباس پر قناعت مت کرو, اپنے دل اور روح کو بھی لباس پہناؤ. تقویٰ تمہارے دل کا لباس ہے جو ظاہری لباسوں سے افضل ہے. اللہ اکبر. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی کمال کی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے اس آیت میں لباس سے تقویٰ کو افضل لباس فرمایا گیا. اس کی چند وجوہات ہیں, اب وجوہات سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. فرماتے ظاہری لباس پھٹ جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, تقویٰ والا لباس ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. ظاہری لباس تو مسلمان کو بھی مل جاتا ہے, غیر مسلم کو بھی مل جاتا ہے, مگر تقوی کا لباس اللہ کے پیاروں کو ہی نصیب ہوتا ہے. اور فرمایا تیسرا فرق یہ ہے کہ ظاہری لباس تو دکانوں پر, کارخانوں پر جا کر مل جاتا ہے, تقوی کا لباس کہاں سے ملتا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں تقوی کا لباس مدینہ پاک میں بنتا ہے اور اولیاء کرام کے آستانوں سے ملتا ہے. ہاں, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں, آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تقوی کا لباس اپنانا ہے اور اپنے آپ کو اگر سیکیور کرنا ہے, گناہوں سے بچانا ہے, تو پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. ایک بار اب سوال, جب تقوی کی جب بھی بات ہوتی ہے نا, تو لوگ کہتے تقوی کہتے کس کو ہیں, ذرا ڈیفینیشن تو بتائیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار سے فرمایا, اے کعب بتائیے تقوی کیا ہے. اب دیکھیں کیا کمال کے انداز میں آپ نے تقوی کی تعریف کی, غور سے سنیے گا. حضرت کعب الاحبار نے عرض کی, امیر المومنین کبھی ایسے راستے سے گزرے کہ جس پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ فاروق اعظم نے کہا ہاں بالکل, تو ایسے راستے سے گزر ہوا ہے. تو حضرت کعب الاحبار نے کہا وہ راستہ پار کیسے کرتے ہیں؟ کہا میں بالکل کپڑے بچا کر, سمٹ کر, سرک کر کسی طرح نکلتا ہوں کہ جھاڑیاں جو ہیں وہ میرے کپڑوں کو خراب نہ کریں, کاٹ نہ لیں, تکلیف نہ پہنچے. تو سبحان اللہ, حضرت کعب فرماتے ذالک التقویٰ, یہی تو تقویٰ ہے. یعنی دنیا میں جو آپ جی رہے ہیں نا, تو گناہوں کی کانٹے دار جھاڑیاں, شہوات کی جھاڑیاں, نفسانی خواہشات کی جھاڑیاں ہیں, دنیا کی رنگینیوں کی جھاڑیاں, گناہ ہی گناہ, کہیں حسد ہے, کہیں خود پرستی ہے, کہیں جناب بغض ہے, کہیں حرام مال ہے, یہ ساری کانٹے دار جھاڑیاں آپ کے آس پاس ہیں. اور بس آپ نے اپنا ایمان بچا کر, اپنے اعمال بچا کر, اپنے آپ کو سمیٹ کر اس دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ کسی طرح کوئی
جھاڑی لگ نہ جائے، کیونکہ یہ تھوڑا سا سفر ہے، یہ خیر سے نکل جائے گا تو پھر آخرت کی نعمتیں منتظر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے ہم بھی اپنی زندگی کو اس طرح تقوی کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں، اور گناہ جو پکار رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا سبحان اللہ۔ تیسری بات فاروق اعظم نے کیا فرمایا کہ میں نے تمام مالوں کو دیکھا، تمام قسم کے مالوں کی اقسام پر یا اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے افضل مال قناعت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل لوگ مارے مال کے پیچھے ہیں، شاید ہی کوئی خوش نصیب ہوگا جس کو مالدار ہونے کی تمنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مالدار ہونے کے لیے قناعت کی ضرورت ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا اسی پر خوش ہو جائیں، اسے قناعت کہتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کا مال سب کو مل جائے یہ پاسبل نہیں ہے، مگر قناعت تو ہاتھ میں ہے نا۔ جس کے پاس یہ دولت ہے وہ دل کا غنی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کی بات ارشاد فرمائی، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس۔ آقا فرماتے مالداری یہ نہیں کہ ساز و سامان کی کثرت ہو، بلکہ اصل مالداری تو دل کا مالدار ہونا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں القناعۃ کنز لا یفنا، قناعت کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، آپ دنیا میں دیکھیں، آپ کو کروڑ پتی اربوں پتی نظر آئیں گے، پریشان نظر آئیں گے، ہر وقت پرابلم میں نظر آئیں گے۔ ارے بھائی کاروبار بڑا تنگ ہے، آج کل ہاتھ بڑا تنگ ہے، آمدنی نہیں ہو رہی ہے، خرچے زیادہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ جناب دنیا بھر کا مال ہوگا، کیونکہ مال تو ہوگا مگر دل غنی نہیں ہوگا۔ اور ہم نے بعض اوقات چھوٹا سا ٹھیلے لگانے والے بات ہوتی ہے، رکشہ چلانے والے سے بعض اوقات بات ہوتی ہے، پوچھو بھائی کیا حال ہے؟ ارے اللہ کا بہت شکر ہے، بڑی زبردست گزر رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ کمال دیکھو اس کا دل کتنا مطمئن ہے اللہ کی عطا پر۔ اور واقعی غنا کسی کا نام ہے کہ دل غنی ہونا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کو ہم نے سخی بھی دیکھا، وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پیسے جمع کر کے مکے مدینے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اور جناب مالدار جو ہے وہ صرف مال بعض اوقات جمع کرنے میں لگ جاتا ہے، پھر بھی اس کو اور چاہیے۔ سب سارے دنیا کے لوگ تو ارب خرب پتی نہیں بن سکتے نا، تو بہتر طریقہ یہ ہے جو رب نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ فاروق اعظم کہتے ہیں سب سے بہترین مالی قناعت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قناعت کی دولت عطا فرمائے۔ اچھا پھر فرمایا، چوتھی بات کیا فرمائی؟ تیسری اور چوتھی کہ سب سے افضل نیکی خیر خواہی ہے اور سب سے افضل کھانا صبر ہے۔ اب سب سے افضل نیکی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ نبی پاک نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اب میں دیکھوں کہ جناب میں لوگوں کے لیے فائدے مند ہوں کہ نہیں، کہ جناب میری عبادتیں تو بہت ہیں مگر لوگ مجھ سے پریشان ہیں، تو پھر میں اچھا آدمی نہیں۔ اور صبر کیسا کھانا ہے ذرا سوچو نا، رمضان میں کچھ گھنٹوں کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، جزا کیا ملتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ تو سبحان اللہ، جب چند گھنٹے کھانے پینے سے صبر کریں تو اللہ اتنا بڑا دے، جو مصیبت پر صبر کرے، تکلیف پر صبر کرے، گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے پھر صبر کرے، تو سوچو نا اس کا اجر کیسا ہوگا۔ تو صبر کا ایک گھونٹ جو ہے نہ جانے کتنے درجات کو بلند کروا دیتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں دہرائی کروا دیتا ہوں۔ 5 نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ افضل دوست خاموشی ہے، افضل لباس پرہیزگاری ہے، افضل مال قناعت ہے، افضل نیکی خیر خواہی ہے اور افضل کھانا صبر ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خاموشی کی دولت بھی نصیب فرما، پرہیزگاری بھی نصیب فرما، قناعت بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم دوسروں کے خیر خواہ بھی بن جائیں اور ہمیں صبر کرنا بھی نصیب ہو جائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، سبحان اللہ، جو اطلاعات مجھے ملی ہیں کہ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے۔
تو نیا اسلامی سال بھی آ گیا ہے، تو اب تو اور عبادتیں کرنی ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی، کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی، اور خوب انشاءاللہ اس مہینے میں نیکیاں کرنی ہیں۔ آئیے اس مہینے کے کچھ اعمال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، جو اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ تو اللہ پاک کا مہینہ آ گیا۔ میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ ہم پر ایک اور کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ آج اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ کیا بیوٹیفل اوپننگ ہوئی ہے بھائی سال کی، ذکر الہی میں، نعت سنی ہم نے، اب بیان سنا، اب ذکر کریں گے، اب دعا کریں گے، خوش نصیب پوری رات مسجد میں گزاریں گے، تہجد کی نماز بھی ہوگی، اور اس کے بعد فجر تک جناب دعاؤں کا سلسلہ ہوگا۔ تو کیا خوبصورت رات ہوگی، کیا خوبصورت ابتدا ہوگی۔ تو اب نیت کر لے، سال اتنا پیارا شروع ہوا ہے، اب پورا سال دعوت اسلامی کا کوئی بھی ویکلی اجتماع، ہفتہ وار اجتماع نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، سارے اجتماع میں شرکت کریں گے، پورا سال قافلوں میں سفر کریں گے۔ اور محرم میں کیا کرنا ہے سنیں، عاشورے کا روزہ، نبی عاشورہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عاشورہ یعنی 10 محرم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کو رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ روایت کے مطابق محرم شریف کے ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے روزوں کے برابر ہے۔ خصوصاً عاشورہ کے روزے کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔